کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ جی ہماری بہت اس وقت اہم گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے اس بابرکت رات کے حوالے سے۔ اب میں بات کرنا چاہ رہی ہوں مسعود احمد علوی صاحب آپ سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ آج کی رات میں جہاں توبہ اور استغفار پروردگار جو ہے وہ رحیم و کریم ہے اور وہ یقیناً قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں کہ جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی، اور اس میں ایک تو فرمایا تھا کہ مشرک کی، اور دوسرا کہ جس کے دل میں کینہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل جب سے یہ ہمارے پاس سیل فونز ہیں اور واٹس ایپ میسیجز کا زمانہ ہے، تو جیسے ہی یہ رات آئے گی تو فوراً ساتھ ہی میسیجز کی ایک بھرمار شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی معاف کر دیں، مجھے بھی معاف۔ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون معافی مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے، تو وہ وائرل میسیجز جو ہیں وہ چلنے لگتے ہیں۔ معافی کیسے مانگنی چاہیے اور کس سے مانگنی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اہم اس لحاظ سے بھی ہے کہ جیسے ہی اس قسم کے کوئی مواقع آتے ہیں خاص، تو اس میں ہماری جو عوام ہے یہ بالخصوص جو ہے اس کے اندر مبتلا ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دو طرح کے بندے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اتنی اہم عبادت کی رات ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے ان کے حضور پیش کرنا ہے، اور وہ ایک ٹائم اور ایک اس کے لیے ہمیں ٹاسک دیا ہوا ہے، اس کی ایک مکمل آؤٹ لائن ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے زمانے کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طرز عمل وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم نے بندگی کا اظہار کرنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ایسے موقع پہ خاص کر یہ جو گیجٹس کی آپ نے بات کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت موجود ہی نہیں تھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جو ایک فوکس ہے، جو ہماری کنسنٹریشن ہے، اس کو ختم کر رہی ہیں۔ اچھا، ایک اس کے اوپر بیٹھ جانا یہ وقت کا ضیاع، دوسرے نمبر پہ یہ سمجھنا کہ میں نے اس طرح کر کے معافی مانگ لی تو معافی میری ہو گئی ہے، اس کے لیے اپنے کردار کو نہیں پیش کرنا، اس کے لیے اپنے اخلاق کو نہیں پیش کرنا، بس یہ سمجھنا کہ اس نے مجھے میسج کا ریپلائی دے دیا یس اوکے، اب میں نے آپ کو معاف کر دی تو شاید میرے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ نہیں، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو کچلنا ہے، اس کے لیے اپنی انا کو کچلنا ہے، اس کے لیے جھکاؤ، اس کے لیے معافی، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی طرف سے پیش کرنی ہے، کیونکہ ان میں تکلیف ہے۔ آدمی جب کسی سے سوری کرتا ہے نا کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کی ہی غلطی ہو۔ بسا اوقات انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ غلطی میری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ اس میں بھی علوی صاحب مسئلہ جو ہے وہ معافی مانگنے سے زیادہ تو اپنے دل کا کینہ ختم کرنے کا ہے۔ ایگزیکٹلی اس طرح ہے کہ ہماری یہ جو اپنی جو میری انا ہے یہ کسی طرح سے ختم ہو، میں اس کو کچلوں۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ ان دونوں میں برکتیں نصیب فرما، کیونکہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم نے اس طرح سے داخل ہونا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے کینہ ختم ہو چکا ہو، عداوتیں ختم ہو چکی ہوں، نفرتیں ختم ہو چکی ہوں، حسد کی آگ میں ہم لوگ نہ جل رہے ہوں، اس سارے میں سے گزر کے۔ اور پھر جو آج کی رات ہے خاص کر یہ اس لیے تاکہ جب آپ رمضان میں داخل ہوں تو اپنے آپ کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پہ ہم تیار ہو کے اس کے اندر داخل ہو رہے ہوں اور بڑھ چڑھ کے عبادات میں حصہ لیں۔ یہ اس کا ایک اہم آپ کہہ لیں کہ مقصد ہے اس کا یہ۔ حسن جناب محمد حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حسن رضا صاحب ابھی بڑی خوبصورت بات کی علوی صاحب نے کہ یہ ایک طرح کی ٹریننگ کا مرحلہ بھی ہے کہ ماہ شعبان میں ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا، ایسی رات رکھ دی گئی اور ایسا اس کی فضیلتیں رکھ دی گئیں کہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، مطلب آگے اس سے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے تو وہ ایک اس کی پریکٹس کے طور پر آپ یہ
شعبان کا مہینہ جو ہے یہ ایک طرح سے استقبال رمضان اس کو کہا گیا ہے اور رمضان کی تیاری، اس حوالے سے بتائیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا یہ ماہ جو ہے رمضان میں داخل ہونے کے لیے کیسے تیار کرتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم ایک عمارت تیار کرتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہم شامل کرتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ ایک عمارت تیار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں انسانوں کو، بندہ مومن کو تیار کرنے کے لیے ان مہینوں کا ذکر فرمایا۔ تو اگر یہ رات دیکھیں، اس میں بھی قیام ہے، قیام اللیل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو راتیں ہیں، شب جمعہ ہے، اس میں بھی قیام اللیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صدا دیتی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے جو بندے ہیں وہ اپنی راتیں سجود میں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی جو راتیں ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق گزاریں، تاکہ ہمارے اندر جو رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کرنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، اس کا شوق بھی پیدا ہو اور ہم اس کے لیے تیار یعنی بھی وہ ہو جائیں۔ تمام کام جو ماہ رمضان المبارک میں ہمیں تواتر سے کرنے ہیں، تو اس کا ایک ٹریلر سمجھ لیں کہ وہ ہمیں ایک ماہ شعبان میں اس طرف راغب کرنے کے لیے، ہماری طبیعتوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے، تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک جب سٹارٹ ہو یا جب شروع ہو تو ہماری جو ایک عادت ہے یا طبیعت ہے وہ روزے کی طرف، نماز کی طرف، تلاوت قرآن مجید کی طرف، وہ اس سے آلریڈی، یعنی وہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اس طرف اپنا سفر شروع کر آپ دیتے کی ہیں۔ اجازت ہو تو میں چھوٹی سی بات عرض کرتی چلوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ آپ ان ایام میں، ان شبوں میں جو گراں قدر ہیں، ان میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، اور آپ خدا سے جب مناجات کرتے تو فرماتے میرے بس میں جو تھا میں نے انہیں آزاد کر دیا، میری جو قدرت تھی وہ میں نے مکمل طور پر مغفرت کے ساتھ، بخشش کے ساتھ رکھی ہے، اور میں تیرے سامنے تیری قدرت کے حساب سے ویسے ہی سوالی ہوں۔ دوسری چیز جو رسول خدا کی ہمیں مغفرت، آج جو بات ہو رہی ہے طلب کی کہ ہم معافی مانگیں، تو فتح اسلام کا سب سے بڑا جو راز ہے نا، وہ رسول خدا کی بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ میں بغیر ہتھیار کے آپ نے جو فتح نصرت حاصل کی ہے، اس کا سب سے بڑا راز کیا تھا کہ آپ نے فرمایا سب کو معاف کر دیا۔ یہ اصل تاریخ عالم میں میرا خیال اس واقعے کی مثال نہیں ملتی، اور اگر آج ہم اس بات کو یاد رکھیں نا کہ وہ فاتح بنے معاف کر کے، شجاع ترین امیر المومنین نے کیا فرمایا، بالکل امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جس کے اندر زور بازو ہو، طاقتور وہ ہے جو قوت رکھتا ہو کہ بدلہ لے سکے لیکن معاف کر دے۔ تو یہ آج کی رات اگر ہم یاد رکھیں نا کہ معاف کر کے، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جھک جائیں گے تو ہار جائیں گے، بلکہ ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں کہ وہ امام ہوتے ہوئے اور یہ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے اگر بخشش ایسے کر رہے ہیں تو انجام فتح ہے۔ میرا سوال ہے مسعود احمد علوی صاحب آپ سے، عفو اور درگزر، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمارے معاشرے میں جو ہماری چھوٹی موٹی ڈیلنگز ہوتی ہیں آپس میں، اس میں بڑی ضرورت ہے۔ یعنی کچھ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ دشمنی کا اور کینہ جو ہے وہ پروان چڑھتا رہتا ہے، اتنا زیادہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر ہم سگے رشتے جو ہیں ان کے درمیان بھی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ رات ہمیں ایک موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے اس عمل پر دوبارہ نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ہم نے پچھلا جو سال گزارا اس میں کہاں کہاں ہم سے ایسی کوئی چیز ہو گئی جس کو ہم کسی کو معاف کر کے یا کسی سے معافی مانگ کے ہم اس بہت بڑے مسئلے کو جو ہم نے بنا لیا تھا ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے شب برات کا کہ جس کا بنیادی اور مرکزی نقطہ جو ہے وہ معافی کا ہے، کہ آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ رب العزت کے حضور۔ اب بات یہ ہے کہ معافی ہم مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، لیکن بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گئے، معافی مانگ لی اور رو دھو لیا تو معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں زور دیا ہے کہ یہ
معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا اس کو لیا جا رہا ہے کہ یہ حقوق اللہ الگ چیز ہے، بالکل، حقوق العباد بالکل، بہت ایک خوب۔ الگ چیز ہے، اور حقوق العباد پر حقوق اللہ سے بھی زیادہ زور دیا گیا اہمیت ہے۔ اور اس میں بھی جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے معافی حاصل کرنی ہے اس طور پہ کہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، میں اپنی غلطی کوتاہیاں جتنی مجھ سے سرزد ہوئیں ان پہ میں شرمندہ ہوں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ماضی، حال اور مستقبل، آپ کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں انوالو ہوتے ہیں۔ پاسٹ اس طرح سے کہ آپ نے جو ماضی میں غلطی آپ سے سرزد ہوئی آپ اس پر شرمندہ ہیں۔ پریزنٹ میں یہ کہ آپ جو ہے اللہ رب العزت سے خلوص دل کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور آپ اس یقین کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے کہ میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ بے شک، بے شک، بہت اور خوب۔ یہی حقوق العباد میں بھی آ جائیں کہ ہم نے جب کسی بندے سے معافی مانگنی ہے تو صرف زبانی کلامی یا اوپر سے نہیں معافی مانگنی صحیح کہ بات اس سے ہم نے تلفظ کروا لیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، میں نے زیادتی اگر کی ہے تو اس کی شرمندگی ہو، اسی طرح مستقبل میں بھی ارادہ ہو کہ میں دوبارہ یہ اس کو نہیں دہراؤں گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر روز بروز بجائے یہ والے جو رویے ہیں پروان چڑھنے کے مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات کی جناب محمد حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ یہ دیکھیے کہ باوجود بڑی انہوں نے جیسے کہا کہ اتنی واضح روایات ہیں، اتنے واضح احکام ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک رکھنا چاہیے، خود حتیٰ کہ کئی موقعوں پر تو جو عبادت کی وجہ سے وہ دل میں جو ایک غرور پیدا ہوتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ وہ آپ کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو ہمیں اثر الٹا نظر آتا ہے۔ ہمیں معاشرے میں روز بروز برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، کسی سے غلطی ہو جائے وہ رویہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے آپ اس کو دیکھیں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کی طرف غور کر لیں کہ ایک خالق کائنات ہے جو ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، بے شک، بے اور جو وحدہ لا شریک بھی ہے، اور جس سے بڑی ذات کوئی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ اگر ہم اس طرف غور کر لیں کہ ایک وہ بڑی ذات اور وحدہ لا شریک جب ہمیں وہ معاف کر دیتی ہے معافی مانگنے پر، ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ بے شک، تو جب کوئی ایک پہلو یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے معافی مانگنے آ جائے تو اپنا دل بڑا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی معاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں، ہم سب کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، ہمارے اوپر اپنا رحم فرما، ہم یہ دعا کرتے ہیں، تو اس کا ایک بہترین اور مطلب ایک مثالی ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت کریں، ان کو معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر دیں، ان پہ رحم کریں۔ تو اگر ہم یہ طلب رکھتے ہیں اور تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے محبت فرمائے، تو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، معافی مانگنا شروع کر دیں۔ اور وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نہ تھی جب اپنے عیبوں کی خبر تو ڈھونڈتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ویسے کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ جب ہم خود کو نہیں سنواریں گے، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو برائی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو موقع ہیں تو ہمیں یہ چیزیں اس طرف راغب کرتی ہیں۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا تو سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جب ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بہت خوب جی، ماشاءاللہ، بہت ہی آپ نے بہترین بات کہی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت زارا حیدری صاحبہ موجود ہیں اور یہ سعادت حاصل کر رہی ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسے آپ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔
جا سوزو دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سرتا پن کے سار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو گزری تمام عمر میری لاہولت میں نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا ہر ناتواں کی آہ و بکا کو بھلا دیا توبہ قبول ہو میری توبہ قبول توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو میں ہوں گناہ گار میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم بے شک سبحان اللہ میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم میں ادنا حقیر سہی تو ہے عظیم توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو یا رب تیرے کرم
तेरी रहमत का वास्ता या रब, तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता क्या क्या या रब, तेरे जलालो जलालत का वास्ता या रब, रसूले हक की रिसालत का वास्ता तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो।